گورنمنٹس ہمیشہ آج کل تو بہت زیادہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم ایک خواتین کو ایکول اپرچونٹی دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں ہم زیادہ مواقع دے رہے ہیں. کیا یہ اس طرف بھی کوئی بزنس ویمن، کوئی انٹرپرینورشپ کو انکریج کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے سپورٹ ہے آپ کو؟ جی اب یہ تو ہمارا ایک، آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ابھی سفر سٹارٹ ہوا ہے ہمارا. ہم جہاں جہاں پہنچتے ہیں جو اس پہ ابھی اس طریقے سے تو ہماری بہت زیادہ ابھی سنوائی نہیں ہوئی، لیکن ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری جو ہے سنوائی نہیں ہے. سپوز ابھی ہم جتنے بھی فورمز پہ جاتے ہیں جہاں ہماری چیز، ابھی بجٹ پرپوزل کی بات جو ہو رہی تھی، ہم نے اپنا بجٹ پرپوزل بنایا، ان کو سبمٹ کرایا. ایون دو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں منسٹری آف کامرس کی اور ڈفرینٹ اس پہ، جیسے میں نے آپ کو بورڈ کی بات کی تھی، اب الحمدللہ ویمن چیمبر جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کے ایڈوائزری بورڈ پر بھی ہے. تو اب ان کی جتنی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں ہم جاتے ہیں، جو ہمارے پرابلمس ہوتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں، اور پھر وہاں سے سلو ہے بٹ لیکن سلولی بٹ اسٹڈیلی ایز لانگ ایز کہ آ رہی ہو. بٹ میڈم دیکھیں، وہ ایک اور چیز جو آج کل بڑا کویسچن اٹھایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ڈپینڈنسی بڑی چیمبرس کی ہو گئی ہے، کہ فائنانسز لینا چاہتے ہیں، ان سے فنڈنگ لینا چاہتے ہیں. آپ کی سورسز آف فنڈنگ کیا ہے ادھر؟ دیکھیے ابھی ہماری جو سورس آف فنڈنگ ہے وہ تو وہی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم ٹورڈز ہمارے ممبر. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اپنے ہی ممبرز ہیں جو کہ ڈونر کی صورت میں ہیں، اور ہمارے کچھ ایسے لوگ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اب تک ہم اس طریقے سے اپنے چیمبر چلا رہے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، پروونشنل گورنمنٹ سے بھی، اور ابھی میری لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی منسٹری آف کامرس میں، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی جو ٹریڈ پالیسی بننے جا رہی ہے اس میں ویمن چیمبر کے لیے بھی، ویمن چیمبر بن گئے اوکے، لیکن ان کے پیچھے کوئی سپورٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ. وہ فرض بنتا ہے ہماری سینٹرل گورنمنٹ کا بھی، پھر فیڈرل گورنمنٹ کا، اور ہماری پروونشنل کا، کہ وہ سپورٹ کرے. اب دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک ادارہ بنتا ہے اس کے پیچھے ایک کوئی فنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے. پھر ہماری بلڈنگ کا ہے، ابھی ہم نے بلڈنگ کے لیے بات کی تھی. ہم بڑے شکر گزار ہیں سی ایم صاحب کے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اور دیکھیے انشاءاللہ ہوپ فل کہ مل جائے گی. جی ہمیں یہ پروسیس ہے. آپ کے خیال میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویمن چیمبر ہے یہ آپ کا سینٹرل اینڈ نارتھ پنجاب کا، یہ ایکچولی ریپرزینٹیو ہے آف دی ویمن بزنس کمیونٹی آف دس ریجن؟ دیکھیے جی یہاں پہ ہمارے 2 ویمن چیمبر ہیں اور دونوں اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. جہاں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جہاں ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، الحمدللہ ہم اپنی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریپرزینٹ کریں. چلیں، آپ کے ساتھ کوئی سکسیزفل لیڈنگ بزنس ویمن کون انوالوڈ ہیں کہ وہ دیکھنا چاہیں؟ جی ہمارے پاس بہت ساری ویمن ہیں، گو کہ وہ انگلیوں پہ آپ ان کو گن سکتے ہیں. اگر آپ آتے ہیں، دیکھیے خواتین کے لیے صرف 2 ہی رہ جاتے ہیں لوگوں کو کہنے کے، کہ ایک تو بوتیکس میں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، دوسرا جو ہے وہ جیولری اور ایسیسریز، اس میں ہوں گی خواتین. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بڑی ڈائیورسفائی خواتین ہیں جو کہ فارماسوٹیکل میں بھی. اگر ایک ایگزامپل میں ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم کی دیتی ہوں. دوسری ہماری ایک ویمن ہے جو کہ لائٹ انجینئرنگ میں ہے، جو کہ جنریٹرز بناتی ہیں، پیکنگ مشینز بناتی ہیں. کوئی سلاٹر ہاؤس میں ہے. اگر آپ پروڈکٹ سیکٹر کے علاوہ سروس سیکٹر میں آتے ہیں تو سروس سیکٹر میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جو آپ کی ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، بیوٹی سیلونز کی ایگزامپل آپ لے لیں، وہ ہیں. میڈم اس طرح کی چیمبرز کی افیکٹونیس کی اور سسٹینیبلٹی کے لیے ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بڑا ضروری ہے کہ ان کو کس طرح آرگنائز کیا گیا ہے. کیونکہ بہت سے چیمبرز پہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کور گروپ ہے. لاہور چیمبر کے اوپر یہ ایک طرح کیا جاتا ہے، ایک ایلیگیشن لگائی جاتی ہے کہ ایک کور گروپ کا قبضہ ہے وہاں پہ. آپ نے اپنا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا بنایا ہے اس چیمبر کا؟ دیکھیے ہمارا بالکل سو سمپلی سی بات ہے. دیکھیے ابھی جب ہمارا چیمبر ہمیں لائسنس ملا، اس کے بعد جو ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھیں، انہوں نے اپنا ٹور جو ان کا ٹینیور تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد الیکشن ہوئے، میں آئی. آج کل انفارچونیٹلی ہمارا الیکشن کا ہی چل رہا ہے پیریڈ، اور پھر ہمارا کوئی ایسا وہ چیز نہیں بھی ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کوئی 2 ٹرم سے زیادہ نہیں کر سکتے، ریپیٹ نہیں ہو سکتے ابھی تک. وہی کور گروپ کے ہم دیکھتے ہیں لوگ بس شکل چینج ہوتی رہتی ہے، پیچھے لوگ وہی رہتے ہیں. ابھی تک تو ہمارے ہاں خیر یہ میری ایک چھوٹی سی اس میں ایک یہ تھی ویمن چیمبر کے لیے. دیکھیں ویمن کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے نا وہ ذرا بہت کم، کیونکہ ٹائم چاہیے ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو مرد حضرات ہیں
جب وہ آتے ہیں تو ایک ایم لے کے آتے ہیں، یا ان کے آپ یہ سمجھ لیں کہ فیملی ٹو فیملی جو ہے نا ان کو وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. ویمن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو جتنی محنت کرتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں اوپن ہے، کوئی بھی آئے جو کرائٹیریا ہے اس کرائٹیریا کو پورا کریں. ایک ڈیموکریٹک ٹرانسپیرنٹ پروسیس آپ نے یہاں پہ بھی ڈالا ہوا ہے. ابھی تک آپ کے خیال میں ویمن انٹرپرینیورز، ویمن بزنس پرسنز کو کیا پرابلمس فیس ہوتی ہیں پاکستان میں؟ میجر ایک ان کی پرابلم کیا ہے، ہرڈل ایک ان کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں، دیکھیں 2 ٹائپس کی ہیں. اگر آپ ہمارے ٹوورڈ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ فیملی سپورٹ ہونی چاہیے، جو کہ اب میرا خیال ہے کہ کافی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. پہلے تو بڑی مشکل تھی، جس زمانے میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت ہمیں کوئی خواتین نظر نہیں آتی تھیں اتنی، لیکن اب تو الحمدللہ یہ چیز ہے کہ کافی خواتین سوشل پریشر ایک تو ہو گئے، وہی نا. ہو گئے. دوسرا جب وہ اسٹارٹ کرتی ہیں اپنا بزنس تو ان کو سب سے بڑا فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے. بے شک ہمارے ہاں خواتین کے نام بھی جائیداد ہوتی ہیں بہت، لیکن وہ اتنی آسانی سے اس کو فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اب اگر میں اگزامپل دوں، کسی مرد کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، اگر اس کو فائنینس کا کوئی پرابلم ہے، اس کے پاس جو بھی کچھ رکھی ہوئی ہے اپنی، وہ جاتا ہے اس کو آرام سے جو بھی مارگیج کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کر کے آ جاتا ہے، اس میں کسی سے پوچھنا نہیں ہوتا. موسٹ آف دیم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایک فیملی ایک وہ ہے، تو چاہے وہ ہمارے باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں ہو، تو وہ ہسبینڈ کی صورت میں ہو، ہمیں ان کے ساتھ مل کے اور ایک ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کیپٹل کی آپ کہہ رہی ہیں ایک پرابلم ایک ہے، ایکسیس ٹو فائنینشیل کیپٹل، تو آپ اس میں کیا ہیلپ کر رہی ہیں ان کو؟ پھر دیکھیے جی، ہم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تھا کولیٹرل فری کا بڑا پرابلم تھا. آپ کو پتہ ہے ویمن کے جو بزنسز ہوتے ہیں ان میں جو ہمارے پاس ایسٹ ہوتا ہے، سپوز ایک ایگزامپل میں دوں، ایک فیشن ڈیزائنر ہے، اگر اس کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کے پاس اگر کوئی 50 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک آپ کو پتہ ہے شادی کا کوئی بھی جوڑا آپ لینے کے لیے جاتے ہیں اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. لیکن وہی خاتون جس کے اگر شو روم پہ یا اس کے بوتیک پہ 100 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، 50 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جاتی ہے جی مجھے کوئی 1 ملین کی چاہیے، لون چاہیے، جب وہ جاتی ہے تو وہ اس کا جو ایسٹ ہوتا ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی تک بینکرز کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا ہے کہ اگر کوئی میل لون لینا چاہتا ہے فیک ڈاکومنٹس دے دیتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، وہ اس پہ قرضہ مل جاتا ہے، بٹ انٹینجیبل سیکیورٹی اگر ہے، ویلیوبل چیزیں، اس کے اگینسٹ نہیں مل رہا. اصل میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا ہے.